الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت سے درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستوں، بزرگوں، پچھلے جمعہ یہ اعلان کیا تھا کہ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے ختم نبوت والا، انشاءاللہ تعالی اس جمعہ میں عقیدہ ختم نبوت پر حملہ کرنے والے لوگ، یہ مرزائی، قادیانی اور دیگر، قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ کو پڑھ کر غلط رنگ دے کر یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین تو ہیں لیکن آخری نبی نہیں ہے. خاتم النبیین کا معنی افضل نبی ہے، وہ یہ کرتے ہیں. تو پچھلے جمعہ اعلان کیا تھا کہ اس جمعہ کے اندر، یہ جو آج کا جمعہ ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی حضور کی ختم نبوت پر حملہ کرنے والے لوگ جو ٹوٹی پھوٹی دلیلیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آج کے جمعہ میں ان کی ایک ایک دلیل کو تار تار کر کے ہم ہوا کے اندر بکھیر دیں گے. سب سے پہلے یہ جان لیں کہ حضور کی ختم نبوت کو اللہ نے بیان کیا، حضور نے بیان کیا، حضور کے صحابہ نے بیان کیا، پوری امت نے بیان کیا. آیت مبارکہ تو سنتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بہت ہی مشہور آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. سادہ سا ترجمہ ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور اللہ کے آخری نبی. اور یہ ختم نبوت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے بھی بیان فرمائی. آدم علیہ السلام کے سامنے آدم علیہ السلام آئے نا زمین پر، حدیث شریف میں آتا ہے 300 سال تک اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے، مولا بھول کے دانہ کھا لیا ہے، معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے. کتنے سال؟ 300 سال گزر گئے، ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا قبولیت کا. ایک دن آدم علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ اللہ نے ان کے دل میں ایک بات ڈالی. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن
کلمات فتاب علیہ. یہ قرآن ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کے دل کے اندر کچھ کلمات ڈال دیے. وہ کلمات کیا تھے؟ مختلف روایتیں ہیں. کلمہ ایک ہی ہے، طریقہ یعنی کہ مختلف ہے. ایک یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو خود یاد آیا، اور ایک یہ ہے کہ حضرت جبرائیل آئے، آدم علیہ السلام کے پاس آ کر اذان پڑھی. کیا پڑھی؟ اذان پڑھی. اور جیسے جبریل نے پڑھا نا، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ سنا تو آدم علیہ السلام کو فٹ یاد آیا یہ نام تو بڑی شان والا ہے. یا تو اذان سنی پھر یاد آیا، یا پھر خود بخود اللہ نے جب دل کے اندر ڈالا تو یاد آ گیا. بہرحال جیسے ان کو یاد آ گیا حضور کا نام، جیسے حضور کا نام آدم علیہ السلام کو یاد آیا تو آدم علیہ السلام نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا ربی بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ میں تجھے تیرے محبوب کے نام کا واسطہ دیتا ہوں، میری التجا قبول کر لے. آدم علیہ السلام کس کا واسطہ دے رہے ہیں؟ بولیں حضور کا واسطہ دے رہے ہیں. تو پتہ چلا حضور کے واسطے کے بغیر چارہ ہیں. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. مستغنی کا مطلب ہوتا ہے بے پرواہ ہو جانا. جس نے حضور کو کچھ نہ سمجھا، حضور کے وسیلے کو کچھ نہ سمجھا، حضور کی شان کو نہ مانا، کہا جی میں ڈائریکٹ جاؤں گا، نہ ڈائریکٹ جائے گا پھر کہاں جائے گا؟ سن، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. آخری جملے میں تو کمال کر دیا، ہے خلیل اللہ کو حاجت. اور نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا جب قیامت والا دن آئے گا اللہ کی ساری مخلوق یہاں تک کہ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام بھی میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر رجوع کریں گے. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول کی، ہے خلیل اللہ کو. اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو. تو حضور کے وسیلے کو نہیں مانتا، چل دور ہو. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہے منکر دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول بڑے نا سارے، ہم رسول اللہ جنت رسول اللہ کے. کیوں؟ اس لیے کہ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. لا ورب العرش اس کا مطلب ہے عرش کے رب کی قسم. عرش کے رب کی قسم جس کو جو ملا حضور کی وجہ سے ملا. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول.
سارے پڑھے نا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ مجھے اپنے محبوب کا صدقہ میری توبہ قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آدم پیارے ما محمد، یہ محمد کون ہے؟ اللہ ان کے منہ سے سننا چاہتا ہے اپنے پیارے کی تعریف۔ میں آدم مجھے بتاؤ تو صحیح محمد کون ہے؟ اللہ کو نہیں پتا تھا کون ہے؟ پتا تھا، کیوں پوچھا؟ آدم علیہ السلام بھی حضور کے گن گائے نا، ما محمد، اے آدم یہ محمد کون ہے؟ ہائے ہائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا جب تو نے مجھے پیدا کیا میرے جسم کے اندر روح ڈالی گئی، رفعت رأسی الی عرشک، یا اللہ میری آنکھ کھلی، میں نے سیدھی نگاہ تیرے عرش پر اٹھائی، میں نے دیکھا سامنے لکھا تھا فَإِذَا عَلَيْهِ مَكْتُوبٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ یا اللہ سامنے تیرا اور تیرے محبوب کا نام لکھا ہوا تھا، میں اسی وقت سمجھ گیا اگر کائنات کے اندر تجھے کوئی ہستی سب سے پیاری ہے تو یہی ذات ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے رکھا۔ جب آدم علیہ السلام نے یہ عرض کیا تو اللہ نے فرمایا قد غفرت لک، آدم پیارے جا میں نے تجھے معاف کیا، میں نے تجھے۔ اور یہ زرقانی شریف کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آدم پیارے یہ نام تو اتنا پیارا ہے تو نے صرف اپنی بخشش مانگی، اگر آج تم اس نام کے وسیلے سے قیامت تک آنے والی اپنی اولاد کی بخشش مانگ لیتے میں سب کو بخش دیتا۔ دیکھا نا کتنا پیارا نام ہے حضور کا ہے، اس لیے تو ہم کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں، یہاں بھی کہتے ہیں، اور جہاں کوئی منکر مل جائے اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بھی کہتا ہوں میں الحمدللہ کہ تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، تعظیم جس نے کی ہے محمد، تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی، پڑھے نا اللہ نے اس پہ آتش سب کا ایمان ہے سارے بولے نا اللہ نے اس پہ آتش، اور پھر میں ایک آگے ایک جملہ پڑھتا ہوتا ہوں، یہ شاعر کا اپنا نہیں ہے، میں ایک جملہ پڑھتا ہوں وہ شاعر کا نہیں ہے، ہم جب چومتے ہیں نا حضور کے نام پر انگوٹھے صلی اللہ علیہ وسلم تو بعض پاگل کہتے ہیں کہ سنی انگوٹھے لیتے ہیں، اس طرح کے گندے لفظ بولتے ہیں کہ سنی انگوٹھے لیتے ہیں، میں کہتا ہوں چلو لیتے ہم ہیں، تکلیف تمہیں ہوتی ہے، تکلیف ہے تمہیں ہوتی ہے، حضور کے نام کی توہین کرتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی؟ اب تمہارے لیے میں پڑھنے لگا ہوں جو حضور کے نام کی توہین کرتے ہیں کہ توہین جس نے کی ہے محمد کے نام کی، توہین جس نے کی ہے محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ خوشبو جنت حرام کی، اس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے جو میرے آقا کے نام کی،
جنت ہے ہی حضور کے غلاموں کے لیے. توجہ ہے. خیر اللہ نے فرمایا آدم پیارے میں نے بخش دیا. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَهُوَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ، اے آدم پیارے تمہاری اولاد سے جتنے بھی نبی آئیں گے سب سے آخری یہی پیارا مصطفیٰ ہے. سب سے آخری کون ہے؟ یہی ہیں جن کے نام سے تم نے بخشش مانگی ہے. سب سے آخری یہی ہیں. تو پتہ چلا حضور کو آخری نبی کون فرماتا ہے؟ اللہ. نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن اپنے نام بیان فرمائے. حضور نے فرمایا میرے صحابہ میرا نام محمد بھی ہے، انا محمد انا احمد انا حاشر الذی یحشر الناس بقدمی. میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، میں حاشر بھی ہوں. صحابہ نے پوچھا آقا حاشر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جس کے قدموں میں اللہ کل کائنات کو جمع کر دے. میں مصطفیٰ حاشر بھی ہوں. آگے حضور نے فرمایا انا العاقب، میں مصطفیٰ عاقب بھی ہوں. صحابہ نے پوچھا آقا عاقب کسے کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جس کے بعد کوئی دوسرا نبی نہ ہو. جس کے بعد کوئی دوسرا نبی نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو حضور کیا ہے؟ عاقب ہیں. تو حضور کے بعد کوئی نبی اللہ حضرت بولے فتح باب نبوت پہ بے حد درود. فتح باب پہ بے حد درود. فتح باب ارے فتح باب ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت سلام شمع بز میں ہدایت پہ. مرزا قادیانی لکھتا ہے، اس کے چیلے بھی کہتے ہیں، اور جو بندہ بھی حضور کے بعد کہتا ہے نا میں نبی ہوں، پڑھتا وہ بھی قرآن ہے لیکن ڈنڈی مارتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو قرآن کے اندر کیا اللہ نے بیان کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. وہ کہتے ہیں اللہ نے خاتم النبیین کہا ہے، خاتم المرسلین نہیں کہا. لہذا حضور کے بعد نبی تو نہیں آ سکتا، رسول آ سکتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، رسول آ سکتا ہے. قرآن نے خاتم النبیین کہا ہے، خاتم المرسلین نہیں کہا. یہ ایک دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے. تو جواباً عرض ہے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کیا ہر نبی رسول ہے؟ جی نہیں، ہر رسول نبی ہے. ہر رسول نبی ہے، ہر نبی رسول، اور جو رسول ہوگا اس کا نبی ہونا ضروری ہے. رسول کا نبی ہونا بولے صحیح. یہ دیکھیں جوان ہونے کے لیے پہلے بچہ ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، بچہ ہوگا تو جوان بنے گا نا. ہاں ڈائریکٹ مانگو یا اللہ مجھے جوان بیٹا دے، کیسے ملے گا؟ اللہ کی قدرت کا معاملہ جو ہے وہ نہیں بات کر رہا، عمومی بات کر رہا ہوں. ہر رسول نبی ضرور ہے، ہر نبی رسول نہیں ہے.
اگر کہا جائے حضور کے بعد رسول آ سکتا ہے تو میں کہوں گا وہ نبی کیسے بنے گا پھر؟ حضور کے بعد نبی نہیں آ سکتا، جب نبی نہیں آ سکتا تو رسول کیسے آئے گا؟ کیونکہ پہلے رسول بنتا ہے پھر جا کے نبی بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے کیا بنتا ہے؟ رسول، اس کے بعد پہلے نبی بنتا ہے، اس کے بعد جا کے رسول بنتا ہے۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا تو رسول کیسے آئے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ حضور کیا ہے؟ خاتم النبیین، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہ نبی آئے گا، اور جب نبی نہیں آئے گا تو پھر رسول کیسے بنے گا؟ ہر رسول نبی ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھنی۔ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں لوگ، تو انہیں کہو بھائی ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ تو جب نبی نہیں آ سکتا تو رسول کیسے آئے گا؟ کیونکہ رسول کا نبی ہونا ضروری ہے، رسول کا نبی ہونا ضروری ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی، وگرنہ سنیں، حضور نے خود اپنے آپ کو خاتم المرسلین کہا ہے، خاتم المرسلین حضور نے اپنے آپ کو کہا ہے۔ پھر کہتے ہیں نہیں جی قرآن میں لکھا ہے کہ نبی قیامت تک آتے رہیں گے۔ اچھا جی قرآن میں لکھا ہے؟ ہاں جی قرآن میں لکھا ہے۔ وہ قرآن کی شان سمجھ لو، پہلے پارے میں ہم اکثر پڑھتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، یضل بہ ویہدی بہ۔ اس قرآن کو پڑھ کر بہت سے گمراہ ہو گیا اور بہت سے ہدایت۔ پتہ چلا جو گمراہ ہوگا پڑھے گا وہ بھی قرآن ہی۔ گمراہ جو ہوتا ہے اس کے سر کے اوپر کوئی 2 فٹ کا سینگ نہیں فٹ آتا، بھائی یہ گمراہ اس کی نشانی لگی، پڑھے گا وہ قرآن ہی، لیکن معنی ایسا کرے گا کہ پوری امت کا اس کے ساتھ اختلاف ہوگا۔ پوری امت کا اجماع ہے آج تک کہ حضور اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں جی قرآن میں لکھا ہے۔ میں نے کہا جی کہاں لکھا ہے؟ اٹھائیے جی قرآن پڑھو۔ کہتے ہیں جی 17واں پارہ پڑھو، 17ویں پارے کا آخری رکوع پڑھو، وہاں پر لکھا ہے کہ قیامت تک رسول آتے رہیں گے۔ چلو جی آج پھر مجھ سے بھی قرآن سن لو اور میں دیکھتا ہوں تمہارا مطلب کیسے بنتا ہے۔ محبت سے درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ لیجئے 17واں پارہ سورہ حج اور سورہ حج کی آیت نمبر 75 پڑھتے ہیں۔ یہ مرزائی یہ آیت پڑھتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے ہمارے آج کے مسلمانوں پہ کہ وہ ختم نبوت سنتے ہی نہیں۔ میں نے پچھلے سے پچھلے جمعہ صرف اعلان کیا تھا کہ آئندہ جمعہ ختم نبوت کا موضوع ہوگا، مجھے روکنا شروع کر دیا۔ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے جی، پچھلے جمعہ بیان کیا ہے۔ تو ناصر بھائی کہہ رہے تھے کئی لوگ انہیں ملے ہیں جی اس موضوع کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اور پچھلے جمعے حضور کے صحابی کا واقعہ سنا تھا نا، اور مسلمہ کہتا تھا میں نبی ہوں، مانتے ہو؟ کیا کہتے تھے؟ میں سنتا۔ ارے وہ حضور کی ختم نبوت کے خلاف نہیں سنتے، اور تم سرے سے حضور کی ختم نبوت ہی نہیں سنتے۔ کتنی بڑی بدبختی اور محرومی ہے۔ وہ بندہ اپنی عقل کا علاج کرائے۔ پھر مجھے خود ایک صاحب ملے اور کہا جی یہاں کون سے مرزائی رہتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے حضور کی ختم نبوت کو بیان کرنے کی؟ میں نے کہا اس کا مطلب ہے میں پہلے انتظار کروں کہ ہمارے گلی محلے میں کوئی بندہ بے ایمان بن جائے، پھر اس کے بعد جا کے میں بتاؤں بھائی قرآن میں لکھا ہے حضور آخری نبی ہے۔ جب بندہ ہاتھ سے نکل جائے گا پھر ہمارے پاس آئے گا؟ نہیں آئے گا نا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے مسلمانوں دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے ہر وقت اسلحہ تیار رکھو۔ ہاں بھائی قرآن کہتا ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں ہے، رب فرماتا ہے کہ مجاہد ہو، مصطفیٰ کے دین کے لیے لڑنا چاہتے ہو، کام کرنا چاہتے ہو، تو پھر دشمن تمہارے سامنے ہو یا نہ ہو ہر وقت تمہیں تیار رہنا چاہیے۔
میں تمہیں تیار اس لیے کر رہا ہوں کہ کل کو خدا نہ خواستہ انڈیا کے اندر سے بندہ اٹھ سکتا ہے، کہتا ہے میں نبی ہوں، کراچی کے اندر سے گوہر شاہی اٹھ سکتا ہے، کہتا ہے میں نبی ہوں، اگر دبئی کے اندر سے بندے اٹھ سکتے ہیں، امریکہ کے اندر سے اٹھ سکتے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی پلیت ملتان سے اٹھ پڑے کہے میں نبی ہوں اور تمہیں کوئی پڑھائے نہ، تمہیں کوئی پڑھائے نہ، تمہیں کوئی سکھائے نہ، اور تم جا کر ان کی باتوں میں آ کر ان کے دو چار شعبے دے کر مان بیٹھو، تو تمہارے ایمان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ قیامت والے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ممبر اور محراب کا وارث بنایا تھا، تم نے واقعات سنا کے پیسے تو لے لیے لوگوں سے۔ مجھے خطیب صاحب کہنے لگے گڑ منڈی میں کامیاب ہو رہے ہیں نا تو واقعات سنایا کرو۔ میں نے کہا جی واقعات مجھے سنانے نہیں آتے، میں تو قرآن سناؤں گا، حدیث سناؤں گا، چاہے کوئی سنے یا نہ سنے۔ میں حیران ہوں، مجھے تعجب ہے، حقیقت کیا ضرورت ہے ختم نبوت کو بیان کرنے کو؟ میں کہتا ہوں جاؤ پہلے اللہ کو سمجھاؤ، جا کر بے ایمانو کیا بات کرتے ہو؟ کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو خاتم النبیین فرمانے کی؟ کیا ضرورت تھی حضور کو؟ حضور نے فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے، کہیں گے میں نبی ہوں، کسی کی باتوں میں نہ آنا، میں مصطفیٰ اللہ کا آخری نبی ہوں۔ جاؤ جا کر حضور کو سمجھاؤ، مجھے سمجھانے آ جاتے ہیں جی کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے خاتم النبیین بننے کی؟ میں کہتا ہوں کیا ضرورت تھی تجھے پیدا ہونے کی؟ نہ مرے ایسے بوجھ ہی بن گئے، کیا ضرورت تھی تجھے پیدا ہونے کی؟ اب بتاؤ یہ ضروری مسئلہ ہے کہ نہیں حضور کی ختم نبوت؟ میں نے پچھلے جمعے بتایا کہ سینکڑوں بندے اس قسم کے ابھی بھی موجود ہیں، کہتے ہیں میں نبی ہوں اور جی رہے ہیں دنیا کے اندر، زندہ ہے۔ لوگ ہمارے آقا کو گالیاں دیکھ رہے ہیں، لوگ ہمارے آقا کے خلاف کتابیں لکھ رہے ہیں، لوگ ہمارے آقا کے کردار کے انگلیاں اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو واقعہ سناؤ، کسے کہانیاں سناؤ، رلاؤ، دو چار خود بھی جھوٹ بولو، ہمیں بھی جھوٹ سناؤ، لطیفے سناؤ، خوش کرو، گھر جاؤ۔ نہ، یہ دو نمبری مجھ سے نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ جب تک یہاں رہوں گا یا جب تک یہاں رہنے دیا جائے گا یا جب تک یہاں رہوں گا انشاءاللہ مصطفیٰ کے دین کی نوکری کروں گا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، سورہ حج آیت نمبر 45۔ جو مرزائی آیت پڑھتے، یہ دیکھیے قرآن کو بگاڑ رہے ہیں، میں چپ رہوں؟ وہ قرآن کو بگاڑے، میں چپ رہوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ یہ وہ آیت ہے جس کو وہ بگاڑتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ ہی چنتا ہے رسولوں کو، اللہ ہی چنتا ہے رسولوں کو فرشتوں میں سے اور لوگوں میں سے، یعنی لوگوں میں سے بھی بندوں کو چن کے رسول اللہ بناتا ہے، اور فرشتوں میں سے بھی فرشتوں کو چن کے رسول اللہ بناتا ہے۔ اور کہتے ہیں یہاں پر دیکھو یہ جو صیغہ ہے نا یستفی، ایک ہوتا ہے ماضی، ماضی پچھڑا ہوا زمانہ، کہ پچھلے زمانے میں اللہ چنتا تھا۔ اگر ماضی ہوتا تو کہہ دیتے کہ آج نہیں اللہ چنتا رسولوں کو۔ یہاں پر مضارع کے لفظ ہے قرآن میں، اور مضارع کے اندر دو زمانے ہوتے ہیں، دو زمانے۔ پھر ہمیں عربی بھی پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں مرزائی، کہتے ہیں دیکھو عربی کا قانون ہے، جو مضارع کا لفظ ہوتا ہے اس کے اندر کتنے زمانے ہوتے ہیں؟ یہ دروازہ کھول دیں، دو زمانے ہوتے ہیں، ایک حال کا اور ایک آنے والا زمانہ ہوتا ہے۔ اللہ یستفی، یہ جو یستفی ہے مضارع کا صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے اللہ چنتا ہے اور چنتا رہے گا۔ یہ وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ چنتا ہے اور چنتا رہے گا۔ تو پتہ چلا یہ رسولوں کے آنے کا سلسلہ بند نہیں ہوا، بلکہ قیامت تک رسول آتے رہیں گے۔ یہ آیت ہے جس کو پڑھ کر وہ گمراہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے۔ اب پھر میرا جواب بھی سنو، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔
سن لیں۔ مضارع کے اندر کتنے زمانے ہوتے ہیں؟ دو، ایک حال والا اور ایک آنے والا، لیکن ہر جگہ مضارع اپنے اصلی معنی میں نہیں ہوتا، ہر جگہ اصلی معنی میں نہیں ہوتا، بلکہ کئی جگہ پر مضارع ماضی کے معنی میں آتا ہے۔ کس معنی میں آتا ہے؟ یہ بات تھوڑی مشکل ہے، اللہ کرے سمجھ آ جائے، سر سے نہ گزرے، پلے باندھ لیں۔ بعض جگہ مضارع کس معنی میں آتا ہے؟ ماضی، ٹھیک ہے نا؟ کس معنی میں آتا ہے؟ ماضی۔ جیسا کہ پہلا سپارہ سنیں، اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فریقا کذبتم وفریقا تقتلون۔ اللہ فرماتا ہے اے یہودیوں، تمہارا ایک گروہ نبیوں کو جھٹلاتا تھا، یہ تو ماضی ہے، لیکن آگے فرمایا وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، یہ مضارع ہے۔ اگر اس کا ترجمہ کیا جائے یہ کہ قتل کرتا تھا، تمہارا ایک گروہ نبیوں کو جھٹلاتا تھا اور ایک تمہارا گروہ نبیوں کو شہید کرتا تھا، قتل کرتا تھا۔ یہاں پر ماضی کے لفظ نہیں ہے، مضارع کے لفظ ہیں، لیکن ماضی کے معنی میں کہ تمہاری ایک جماعت تھی جو نبیوں کو شہید کیا کرتے، بولے شہید کیا کرتی تھی۔ کون سا لفظ ہے؟ تھی۔ یہ لفظ کیوں ہے مضارع کے ہیں لیکن ماضی کے معنی کے اندر ہیں؟ اگر یہ معنی کیا جائے کہ کیا کرتے تھے اور قتل کرتے شہید کرتے رہیں گے یہودی نبیوں کو، تو میں کہتا ہوں بتاؤ حضور کے بعد یا حضور کے زمانے سے لے کر آج تک کون سا نبی آیا جس کو یہودیوں نے شہید کیا ہو؟ کوئی نہیں آیا۔ تو پتہ چلا یہاں پر مضارع کا ترجمہ مضارع کرنا درست نہیں، یہاں لفظ مضارع کا ہے لیکن معنی کون سا ہے؟ ماضی والا ہے۔ تمہارا ایک گروہ نبیوں کو جھٹلاتا تھا اور تمہارا ایک گروہ نبیوں کو شہید کرتا تھا۔ اسی طرح اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس کے اندر لفظ مضارع کے ہیں لیکن ماضی پچھلے زمانے کا معنی بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں سن لو، جتنے نبی آئے سارے نبیوں کا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ لوگوں کے اندر بھی نبی اللہ ہی چنتا تھا اور فرشتوں کے اندر سے بھی رسول اللہ ہی چنتا تھا۔ یہاں پر لفظ مضارع کے ہیں لیکن مضارع کے معنی میں نہیں ہے، کس معنی میں ہے؟ ماضی کے معنی میں۔ تو جو ہے سب کی پھر مرزائی لوگ اور جتنے بھی اس طرح کے جھوٹے ہیں کہتے ہیں جی ہم تو سنیوں کی کتابوں سے دکھاتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے اور کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کس کتاب سے دکھاتے ہیں؟ بولو، سنیوں کی کتابوں سے۔ اچھا جی، سن 1974 میں جب ستمبر کے مہینہ میں مرزائیوں کے خلاف قومی اسمبلی میں مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے قرارداد پیش کی، تو مرزائیوں کا اس وقت تیسرا یا چوتھا خلیفہ تھا مرزا قادیانی کا، وہ کہنے لگا جی ہمارا بندہ کوئی پاکستان کی اسمبلی کے اندر نہیں ہے، ہمیں حق دیا جائے کہ اسمبلی کے اندر آ کر ہم اپنی صفائی پیش کریں کہ ہم سچے ہیں۔ تو وزیر اعظم تھے ذوالفقار صاحب، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آ جاؤ۔ اب قادیانی چلے گئے، قادیانی نے کہا جی ہمارا یہ جو مرزا یہ نبی ہے اور یہ سنیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہارے سنی علماء نے کہا بسم اللہ کتاب پیش کرو، تو انہوں نے کتاب پیش کی یہ والی مرزائیوں نے، دیکھ رہے ہیں آپ، میں نام پڑھتا ہوں کتاب کو، آپ کو پتہ چل جائے گا کتاب کن کی ہے۔ تحذیر الناس، حجت الاسلام، حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند۔ ہاں جی، کن کی ہے یہ؟ سنیوں کی؟ ہم ان کو سنی مانتے ہی نہیں، اس لیے کہ
نقلی سنی، نقلی لیبل لگانے سے کوئی سنی تھوڑی بنتا ہے، اصلی اور نقلی میں فرق ہوتا ہے۔ ہمارے حضور نے پہلے بتا دیا تھا کسی ایرا غیرہ کے پاس نہ جانا، سنی رہنا، تم نے سنی رہنا ہے۔ پھر امام زین العابدین سے پوچھا اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو جھوٹا ہو اور سنی کہہ دے پھر جی فرق کیسے کریں گے؟ فرمایا فرق میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ کربلا کی بیمار امام زین العابدین نے سچے اور جھوٹے سنی کا فرق بتایا۔ فرمایا علامت اہل سنت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ۔ فرمایا سچا سنی مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھتا رہتا ہے۔ کیا پڑھتا رہتا ہے؟ اب خود ہی دیکھ لینا درود پڑھتا کون ہے اور روکتا کون ہے۔ ہاں جی، کھرے اور کھوٹے کا فرق کربلا والوں نے کیا جو دین کے وارث ہیں۔ علامت اہل سنت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ۔ سنی کی نشانی یہ ہے کہ حضور پر درود پڑھے نا، صلو علی الحبیب۔ ماشاءاللہ۔ تو مرزائیوں نے کہا جی یہ دیکھیں اس کتاب کی پہلی بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو آخری نبی سمجھنا عوام کا خیال ہے۔ یہ دیکھیں اس کے اندر لکھا ہے، پتہ چلا عوام کا خیال ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، علماء نہیں مانتے اس بات کو۔ یہ بات پیش کی۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات پیش کی اسی کے اندر ہے کہ بالفرض کہتے ہیں اگر بالفرض آپ کے زمانہ میں یا بالفرض آپ کے بعد بھی کوئی نبی فرض کیا جائے تو بھی خاتمیت محمدیہ میں فرق نہ آئے گا۔ بالفرض مان لیا جائے حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قادیانی نے یہ عبارت پیش کی، اور ایک اور عبارت بھی سن لیں۔ اسی طرح اگر فرض کیجئے آپ کے زمانہ میں بھی اس زمین یا آسمان میں کوئی نبی ہو تو وہ بھی اس وصف نبوت میں آپ کا محتاج ہوگا۔ کہتے ہیں اس زمین میں یا آسمانوں میں حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو فرق نہیں پڑتا، لیکن ہوگا حضور کا محتاج ہی۔ یہ انہوں نے کہا۔ تو اس وقت ہمارے مولانا شاہ احمد ننوانی رحمۃ اللہ علیہ اور بہار شریعت دیکھیے سب نے، ہاں بہار شریعت والے مفتی صاحب ہیں مفتی امجد علی اعظمی، ان کے بیٹے مولانا مستوی غلام مصطفیٰ الازہری آپ بھی اسمبلی کے اندر ہوتے تھے اور وہ ویل چیئر پر بیٹھتے تھے، لیکن اس وقت جوش ایمانی ایسا آیا کہ ویل چیئر پر بیمار اور معذور ہونے کے باوجود کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے صحت عطا کر دی، کھڑے ہو گئے، اور پوری اسمبلی گواہ ہے کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے ان کی بیماری کو اسی وقت دور کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے حضور کی ختم نبوت کا دفاع جو کرانا تھا ان سے، کھڑے ہو گئے۔ مولانا مفتی امجد علی اعظمی صاحب کے بیٹے فرمایا سنو، یہ مفتی محمود بھی اسمبلی کے اندر بیٹھا ہے، یہ ہماری کتاب نہیں ان کی کتاب ہے، اس سے جواب لو۔ کس سے جواب لو؟ یہ مولانا ڈیزا صاحب ہے، ان کے والد وہ ہیں، یہ مفتی محمود بیٹھا ہے، اس سے جواب لو۔ تو اسمبلی پوری گواہ ہے، 74 کی کاروائی بے شک اٹھا کے دیکھ لیں، اس دن مفتی محمود اس کتاب کے وارث کو اسمبلی کے اندر سر جھکانا پڑا تھا۔ جواب نہیں دے پائے، مرزائیوں کو نہیں جواب دے پائے۔ کس منہ سے کہیں کہ قادیانی جھوٹا ہے؟ قادیانی کہتا ہے میں نبی آ گیا ہوں، یہ کہتے نہیں آ سکتا، وہ کہتا تمہاری کتاب کے اندر لکھے آ سکتا ہے، تو کیا جواب دیں یہ؟ اور اس وقت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا غلام مصطفیٰ ازہری صاحب بہار شریعت کے بیٹے نے برجستہ جواب دیا۔ انہوں نے کہا جس طرح حضور کے بعد اپنے آپ کو نبی کہنے والے کو ہم کافر سمجھتے ہیں، اسی طرح لکھنے والے کو بھی کافر سمجھتے ہیں۔ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا؟ سارے بولیں فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب بے حد درود، ختم دور رسالت پہ سلام مصطفیٰ جان رحمت
تو یہ کتاب ہمارے سامنے دلیل بن سکتی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس کھاتے کے اندر قادیانی ہے اسی کھاتے کے اندر یہ بھی ہے. ہاں بھی مولوی کا کلمہ پڑھا یا رسول اللہ کا؟ ہاں جی، کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ. جس نے اس کا پڑھا ہو وہ کرے اس کا دفاع، وہ رکھے اس کو سنبھال کے. جس نے محمد الرسول اللہ پڑھا ہے وہ حضور کی عظمت کے سامنے والے ہر پلر کو کاٹ کے رکھ دے گا، حضور کی عظمت کا پہرا دے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت. اب یہ دیکھیں اتنا قرآن کو بگاڑا جا رہا ہے اور کہتے ہیں جی ختم نبوت کی موضوع کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے لگانے کی؟ ابھی بھی ضروری نہیں ہے؟ ہاں شکر ہے جی، عقل میں آ گئی ہے. محبت سے دوسری پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا. پھر مرزائی لوگ مسلم شریف کی ایک حدیث پڑھتے ہیں، وہ حدیث سن لیں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا آخر الانبیاء وان مسجدی آخر المساجد. حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور میں مصطفیٰ کی مسجد آخری مسجد ہے. تو کہتے ہیں دیکھو جی حضور نے اپنے آپ کو بھی آخری کہا اور اپنی مسجد کو بھی آخری کہا. میری مسجد آخری مسجد ہے اور میں آخری نبی ہوں، میری مسجد آخری مسجد ہے. بھلا سنیے بتاؤ حضور کی مسجد کے بعد دوسری مسجدیں بنی ہیں کہ نہیں بنی؟ ہیں؟ آخری مسجد حضور نے اپنی مسجد کو کہا، پھر بھی اس کے بعد مسجدیں بن گئیں. تو آخری نبی اپنے آپ کو کہا، آخری مسجد اپنی مسجد کو کہا. آخری مسجد کے بعد دوسری مسجدیں بن سکتی ہیں تو آخری نبی کے بعد دوسرا نبی کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ وہ دلیل پیش کرتے ہیں. میں کہتا ہوں سنو سنو سنو، اب مجھ سے بھی اس کا جواب. حضور علیہ السلام کی یہ حدیث پڑھنی ہے تو پوری پڑھو. ہاں ڈنڈی نہ مارو. کوڑا کوڑا، میٹھا میٹھا، ہاپ ہاپ، کوڑا کوڑا، تھو تھو، یہ نہ کرو. میٹھا کھا لیا جو کڑوا لگے اس کو چھوڑ دیا. مطلب کی بات یہودیوں والا کام نہ کرو. یہودی یہ کام کرتے تھے. یہودی آئے ایک دفعہ ایک عورت کو لے کر، اے محمد اس عورت نے زنا کی ہے، آپ کی شریعت کیا سزا دیتی ہے؟ فرمایا شادی شدہ ہے. جی. فرمایا پتھر مار مار کے مار دیا جائے. توبہ 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 توبہ. اتنا کالا قانون آپ کی شریعت میں، یہ تو غلط ہے، کالا قانون ہے. بولی سمجھ لو کس نے بولا تھا کالا قانون؟ پاکستان کے اندر بھی کہا یہ کالا قانون ہے. زنا کرے اگر عورت شادی شدہ اس کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے. اسلام کا قانون ہے، کالا قانون ہے. ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. میرے آقا نے فرمایا یہودیت چپ کرو، اگر یہ کالا قانون ہے تو تورات لے آؤ، میں اسی کے اندر سے نکال کے دیتا ہوں. لے کے آؤ تورات. اب وہ دوڑے دوڑ گیا تورات لے کے آ گیا. اور پتہ ہے کیا کیا؟ ہیں بڑے منافق قسم کے یہودی. جہاں پر لکھا تھا وہاں پر رکھ لیا انگوٹھا یوں. دکھاؤ جی کہاں ہے، دکھاؤ جی کہاں ہے، دکھاؤ کہاں ہے، دکھاؤ کہاں ہے. بڑے دعوے کر رہے ہو. نبی کریم علیہ السلام بھی سبحان اللہ، میرے آقا علیہ السلام نے شہادت والی انگلی یوں کر کے نا انگوٹھے پر ڈالی اور یوں کر کے فرمایا اتھے لکھے آئی. پنجابی سمجھ آتی ہے؟ حضور نے کی فرمایا کتنے لکھا ہے؟ ایتھے لکھا ہے. بس پھر سم وقت منامین کا حملہ آیا جو. تو میں کہتا ہوں مرزائیو، ڈاکہ ڈالتے حضور کی ختم نبوت پر اور چیلنج کرتے ہو سنیوں کو. آؤ مجھ سے پوری حدیث سنو. میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مسند بزاد بھی اٹھا کر دیکھ لو. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا آخر الانبیاء وان مسجدی آخر مساجد الانبیاء. فرمایا میں نبیوں میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد نبیوں کی مسجدوں میں آخری مسجد ہے. نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا، نہ میرے بعد کسی نبی کی ذاتی مسجد ہوگی.
ہر نبی کی اپنی اپنی مسجد ہوتی تھی. آدم علیہ السلام کی اپنی مسجد، ابراہیم علیہ السلام کی اپنی مسجد، ہر نبی کی آخری مسجد. فرمایا جس طرح میں آخری نبی ہوں نا، جیسے میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اسی طرح میرے بعد نبی والی مسجد نہیں آئے گی. ہاں بھی اس مسجد کو کیا کہتے ہیں؟ گڑ منڈی والی مسجد یا سرکار کی اپنی مسجد؟ گڑ منڈی والی مسجد ہے. ختم نبوت علی والی مسجد ایک ہی مسجد ہے، مسجد نبوی ہے. توجہ ہے سب کی؟ محبت سے کہہ رہے سبحان اللہ. اب مرزائی بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں جی ہمارے مرزائی صاحب پر وہی آتی تھی. اچھا جی وہی آتی تھی؟ ہاں جی وہی آتی تھی. اور ویسے آپ لوگ اتنے بیٹھے ہو، ماشاءاللہ 200 آدمی تو ہوگا. ہاں 200 سے زیادہ ہے. آپ سارے گواہ ہو جاؤ. میں مانتا ہوں مرزے پر وہی آتی تھی. غصے نہیں ہونا، سن لیں. مرزے پر وہی بولیں آتی تھی. حضور کے پاس وہی کون لے کے آتا تھا؟ بس لے کے آنے کا فرق ہے. اس کے پاس بھی وہی آتی تھی. میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا جبریل میرے پاس وہی لے کے آتا ہے. اور رب نے بھی بیان کیا نازل بہ روح الامین، اسے روح الامین لے کر آئے، جبریل لے کر آئے. میرے سے جب پوچھا کیا جناب جی آپ کے پاس وہی آتی ہے تو لے بھی کون آتا ہے؟ اس کا نام کیا کہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس کا نام کیا ہے؟ میں نے خود اب اس کی کتاب کے اندر پڑھا ہے، کوئی سنی سنائی نہیں کر رہا، میں پڑھ کے بیٹھا ہوں. آپ کے اوپر وہی آتی ہے؟ جی آتی ہے. کون لے کے آتا ہے؟ فرشتہ. نام کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. نام کیا ہے؟ لوگوں نے اصرار کیا نہیں حضرت جی کوئی تو نام ہوگا نا جو آپ کے اوپر وہی لے کے آتا. کہتے ہیں ہاں اس کا نام ہے ٹیچی. ٹیچی کیا نام ہے اس کا؟ کیا نام ہے اس کے اوپر؟ کون لے کے آتا ہے؟ ٹیچی. ٹیچی. اور حضور پر کون لے کے آتے تھے؟ کبھی اللہ ڈائریکٹ بھی وہی فرماتا تھا حضور پر، کبھی اللہ صرف ایک پردہ رکھ کے خود محبوب سے کلام کرتا تھا، اور کبھی اللہ جبریل کو بھیج دیتا تھا. یہ 3 یا 4 طریقے ہیں وحی کے. اللہ نے ڈائریکٹ بھی حضور سے کلام کیا. یہ نہ سمجھو کہ یار وہی جبریل ہی لے کر آئے ہیں. جن چیزوں کا جبریل کو بھی نہیں پتا وہ ڈائریکٹ کی رب نے پڑھائی ہے نا. ٹھیک ہے نا؟ توجہ ہے سب کی. حضور کے پاس کون لے کے آئے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نازل بہ الروح الامین. حضور کے پاس وہی لے کے آئے جبریل امین. اس کے پاس کون لے کے آئے؟ یا اللہ تو خود بتا کسی جھوٹے کے پاس وہی آتی ہے؟ فرمایا آتی ہے. یا اللہ لے کے کون آتا؟ چلو یہ بتا دے. سنیں 8واں پارہ. حضور کے پاس کون لے کے آئے؟ جبریل. اور ان کے پاس آتی تھی لیکن لے کے کون آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 8واں سپارہ پڑھ کے سنا رہا ہوں، پہلا پاؤ پڑھ کے سنا رہا ہوں. فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ. فرمایا شیطان اپنے چیلوں چمچوں کڑچھوں کے دلوں کے اندر وہی ڈالتا ہے. کون ڈالتا ہے؟ وہ وسوسے. ٹھیک ہے نا؟ کون ڈالتا ہے؟ تو پتہ چلا ایک وحی ہوتا ہے رب رحمان کی طرف سے، ایک ہوتی ہے شیطان کی طرف سے. ٹھیک ہے نا؟ ایک وحی لے کے آتے ہیں جبریل امین اور ایک اس پر لے کے آتا ہے ٹیچی. ٹیچی. ٹھیک ہے نا؟ تو تمہارا ٹیچی ٹیچی والا ہوگا. ہمارے پاس تو جو آقا تشریف لائے ان کا پاس رب کا قرآن ہے اور جبریل لے کر آئے ہیں. اچھا خیر، سرکار کے بعد نبوت والی وحی نہیں آ سکتی. نبوت والی وحی کسی بات بولیں سے کسی بات. یہ سنیں رب کا قرآن پہلا پارہ اور سورہ بقرہ کا پہلا رکوع. اللہ نے وحی کی 2 قسمیں بیان فرمائی. وحی کی کتنی قسمیں؟ 2. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. فرمایا ایمان والا وہ ہے
جو اس وحی پر ایمان رکھے جو اے محبوب آپ پر اتاری ہے۔ کس پر ایمان رکھے؟ جو وحی آپ پر اتاری ہے۔ وما انزل من قبلک، اور اس وحی پر بھی ایمان رکھے جو آپ سے پہلے نبیوں پر ہم نے اتاری ہے۔ اگر حضور کے بعد وحی آنی ہوتی تو اللہ فرماتا محبوب اس وحی کو بھی مانے جو آپ کے بعد آئے گی۔ اس وحی کا اللہ نے ذکر ہے کتنی قسمیں بیان کی قرآن وحی کی؟ دو، ایک وحی جو حضور پر آئی اور ایک وحی جو بولیں صحیح جو حضور سے پہلے والے نبیوں پر آئی۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے کے اندر بھی بیان فرمائی ہے، وہاں سے بھی سن لیں۔ سورہ نساء اور آیت نمبر ہے 136، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ ایمان والو اللہ کو بھی مانو، اللہ کے رسولوں کو بھی مانو، اور اس کتاب کو بھی مانو جو اللہ نے اپنے اس شان والے رسول پر نازل کی ہے، اور ان کتابوں ان وحیوں کو بھی مانو جو اللہ نے محبوب سے پہلے نبیوں پر نازل فرمائی ہے۔ اگر حضور کے بعد بھی وحی آنی ہوتی تو قرآن اس کو بھی بیان ضرور کرتا۔ حضور کے بعد کسی کے اوپر نبوت والی وحی بولے صحیح نہیں، حضور کیا ہے؟ اللہ کے آخری نبی ہے۔ اب یہ موضوع تو اب یہ موضوع ابھی بھی اتنا باقی ہے کہ اس پر 50 جمعے میں پڑھا سکتا ہوں۔ ابھی تو میں نے مرزا کا کردار بھی پیش کرنا ہے۔ مرزا اگر اپنے آپ کو نبی بھی نہ کہتا، اس کا کردار ہی اتنا گھنونا ہے کہ کوئی اپنے علاقے کا چیئرمین بھی اس کو نہ مانے، اتنا گھنونا اس کا کردار ہے۔ تعجب ہے ان لوگوں پر جو ایسے گئے گزرے کو امام الانبیاء کا دامن چھوڑ کر ایسے پاگل کے پاس جاتے ہیں۔ پتہ کتنا پاگل ہے؟ یہ اگلے جمعے بیان کروں گا، لیکن ایک بات سنا دیتا ہوں۔ اور مرزے نے کہا تھا نا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، اپنے آپ کو عیسیٰ بھی کہتے ہیں نا، تو لوگوں نے کہا حضرت جی حدیث شریف کے اندر آیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے بدن پر تو 2 چادریں ہوں گی، جب وہ آئیں گے اوپر سے نازل ہوں گے تو 2 چادریں ہوں گی، اور انسلی ہوں گی اور پیلے رنگ کی ہوں گی، اور ان کے زلفوں کے بال ہوں گے کنڈلوں والے، اور بال تازے نہا کے نہیں آئے ہوں گے، لیکن بال ایسے چمکیں گے جیسے موتی چمکتے ہیں، پانی کے قطرے نہیں ہوں گے لیکن ویسے موتیوں کی طرح بال چمکیں گے۔ 2 چادریں ہوں گی۔ تو آپ نے کہا کہ میں عیسیٰ ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی تو 2 چادریں تھیں، توڑیاں چادریں کتنے ہیں؟ توڑیاں چادریں؟ اس کے ماننے والے بھی بڑے شرارتی تھے، پوچھتے رہتے تھے، ٹچ لگاتے رہتے تھے، کیونکہ انہیں بھی پتا تھا یہ بھی ہماری طرح جھوٹا ہی ہے، تو اس لیے ٹچ لگاتے رہتے۔ حضرت جی توڑیاں چادریں کتنے ہیں؟ کہنے لگا اصل میں چادروں سے مراد کچھ اور ہے، چادروں سے مراد کچھ اور ہے۔ اب اس کے اپنے الفاظ ہیں، حضرت جی کیا مراد ہے؟ کہا اس سے مراد ہیں 2 بیماریاں، جس عیسیٰ نے آنا ہے اس کو 2 بیماریاں ہوں گی، چادروں سے مراد بیماریاں، اور مجھے 2 بیماریاں ہیں۔ کہا جی کون سی؟ کہا ایک تو میرا دماغ خراب رہتا ہے اور دوسرا مجھے پیشاب بار بار آتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنا پاگل اور بے وقوف قسم کا بندہ ہے۔ افسوس ان لوگوں پر، اور افسوس مجھے اپنے مسلک کے علماء پر بھی کہ جنہوں نے حضور کی ختم نبوت کو بیان کرنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہمارے لوگوں کو پتہ ہوتا نہیں اور ایسے بے ایمانوں کے چال میں جا کر پھنس جاتے ہیں۔ اگر حضور کی ختم نبوت کا موضوع اسی طرح ممبروں سے بیان ہوتا رہتا تو آج ہمارے یہ مسلمان بھائی کبھی ان کے دلدل میں جا کر نہ پھنستے۔ ٹھیک ہے نا؟ علم سے دوری، ایک آپ لوگ بھی بہت مہربان ہو ماشاءاللہ، علماء سے تو ایسے بھاگتے ہیں جیسے نا پولیس سے وہ مجرم بھاگتے ہیں۔ خود قافلوں میں جاتے ہیں نا، بعض اوقات کسی کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے دکان پہ جائیں تو مولوی آ گئے
کوئی ادھر کسی کو پیشاب آ جائے گا، کسی کو کچھ آ جائے گا، کسی کو کچھ آ جائے گا۔ اور خدا کے بندو آپ علماء سے رابطے میں رہا کرو، ان سے اس طرح کے مسائل سیکھا کرو تاکہ آپ کا ایمان محفوظ رہے، ایمان محفوظ رہے۔ یہ آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے میں اس طرح کے موضوعات بیان کر رہا ہوں تاکہ کوئی بے ایمان آ کر ہمیں گمراہ نہ کر سکے۔ حضور کا دامن بس سامنے تھاما ہے تو ہمیں کسی اور کے دامن کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم سب کا آنا قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ توجہ فرمائیں، ممکن ہے کہ یہ والا جمعہ رمضان شریف کا آخری جمعہ ہو، اور ممکن ہے کہ ایک اور جمعہ بھی ہو، اللہ کرے ایک اور ہو جائے کہ تھوڑی مزید برکتیں ہمیں حاصل ہو جائیں رمضان شریف کے۔ تو کیونکہ ممکن ہے یہ آخری جمعہ ہو، اور دوسرا 27ویں تو ظاہری بات ہے اگلے جمعے سے پہلے آ رہی ہے نا، اور ہماری مسجد میں رمضان شریف کا جو ختم ہوتا ہے، ختم قرآن پاک، وہ 27ویں شب کو ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے جس طرح آپ ماشاءاللہ پہلے پچھلے سالوں میں تعاون کرتے ہیں، ہمارے قاری صاحب جنہوں نے مصلی پڑھا ہے ان کی بھی خدمت کرتے ہیں، اور پھر تبرک کے لیے بھی آپ اہتمام کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ مسجد کو سجانا ہوتا ہے، لائٹنگ وغیرہ کرنا، خوبصورت بنانا، سجانا، اس کے لیے بھی آپ ماشاءاللہ تعاون کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمیشہ کی طرح پہلے سے بڑھ کر اب آپ جو چندہ دیں گے یہ آپ کلی اختیار سے دیں گے، ٹھیک ہے جی، کلی اختیار سے دیں گے۔ پھر جب کلی اختیار سے ہمارے پاس آ جائے گا تو پھر اس کو ہم آدھا مسجد کے چندے میں ڈال دیں گے اور آدھا ختم کے لیے الگ کر لیں گے۔ اگر آپ ڈالیں گے میرا یہ 50 اس چیز کے لیے، 50 اس چیز کے لیے، تو پھر اس کو ہم الگ الگ کیسے کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کلی اختیار سے ڈالیں گے اور پھر اس کو ہم 50-50 کر لیں گے۔ تو ماشاءاللہ پہلے جو 50 دیتا ہے اب وہ ہمت کر کے 100 روپے دے، 100 والے اور 200 کی کوشش کرے۔ تو رمضان شریف میں ویسے بھی نیکی کرنا پہلے سے ڈبل ٹرپل ثواب ملتا ہے، تو ہمت کر کے اس کار خیر میں، نیکی کے کام میں آپ حصہ ملا لیں۔ اور 21 کو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم شہادت گزرا ہے، اس کی الحمدللہ ہماری مسجد میں محفل ہوئی تھی، لیکن پھر بھی مجھے ہمارے دوست ہیں نمازی، انہوں نے فرمائش کی ہے کہ جمعہ پر تھوڑی سی مولا علی کی شان کی 2-4 باتیں ہو جائیں۔ تو جتنے بھی یہ چندہ کرتے ہیں میں اتنے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کی 1-2 باتیں کر لیتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک عرض کر دوں، میں نے کئی بار سوچا ہے لیکن بات کرتے کرتے رہ جاتی ہے، موقع نہیں ملا۔ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک لیتے ہیں تو ساتھ کہتے ہیں کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اللہ تعالیٰ ان کے چہرے مبارکہ کو بزرگی عطا فرمائے، مزید برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو چمکتا دھمکتا رکھے، ہم یہ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ باقی صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، کہ وہ کریم ذات آپ کے چہرے کو خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے، بارونق رکھے، بزرگیاں عطا فرمائے۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا زمانہ تھا نا تو کچھ بے وقوف قسم کے لوگوں نے حضرت علی کے خلاف فتویٰ لگا دیا کہ حضرت علی مشرک ہو گئے، کہا کہ امیر معاویہ بھی مشرک ہو گئے ہیں، علی مرتضیٰ بھی مشرک ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے دونوں گروہوں پر شرک کا فتویٰ لگا دیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انہوں نے ایک نعرہ ایجاد کیا، نعرہ جیسے ہم نعرے لگاتے ہیں، صحابہ کے نام کا بھی، اہل بیت پاک کا بھی، اللہ کا بھی، اللہ کے رسول کا بھی، ہم نعرے لگاتے ہیں۔ تو یہ جو نعرے ہیں نا یہ ضرورت کے تحت بنے ہیں۔ جب مکہ میں صرف کافر تھے تو کافروں کے مقابلہ پر اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا، تو مدینہ میں حضور تشریف لائے، اب ضرورت پڑی کہ کیونکہ ادھر اللہ کو نہیں مانتے تھے اس لیے صرف اللہ کا نام تھا، اب ادھر رسول اللہ کی جلوہ گری ہو رہی تھی مدینہ میں، سرکار کی ٹور بھی تو دکھانی تھی نا۔ اب صحابہ نے حضور کی آمد پر یا رسول اللہ کے نعرے مدینے میں لگائے۔ صحیح مسلم شریف جلد 2 صفحہ 419 پر یہ بات موجود ہے، صحابہ نے یا رسول اللہ کے نعرے لگائے۔ تو نعرے ضرورت کے تحت بنے ہیں۔ تو مولا علی کے خلاف ان خارجیوں نے ایک نعرہ لگایا
وہ کہتے تھے علی سود اللہ وجہہ، اس کا مطلب بنتا ہے اللہ علی کے چہرے کو نعوذ باللہ کالا کرے، برا کرے، کالا کرے۔ انہوں نے اس طرح مولا علی کی شان کے خلاف بکواس کی، آپ کی شان اور عظمت کے خلاف نعرہ لگایا، تو اسی وقت اہل سنت نے ایک نعرہ ایجاد کیا۔ اہل سنت نے اس وقت کہا نا نا علی سبحان اللہ نہیں، علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، علی کے چہرے کو اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے، بزرگیاں عطا فرمائے، مزید شان عطا فرمائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اعلان مشکل کشا جاری رہے گا۔ تو اس لیے آپ کے نام کے ساتھ کیا لکھتا ہے؟ علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی ہر مومن کا دوست ہے، وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ۔ میرے آقا فرما رہے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، علی ہر مومن کا دوست ہے۔ اب سنیں میرے علی مشکل کشا کیسے ہیں۔ علی ہر مومن کا، اچھا بتائیں سچے دوست ہیں یا کوڑے؟ سچے دوست، پکے دوست۔ ہاں جی، سچے دوست۔ ماشاء اللہ۔ تو سچا دوست کون ہوتا ہے؟ جو مشکل میں کام آئے یا بھاگ جائے؟ ہاں جی، علی ہر مومن کے سچے دوست ہیں۔ مومن جب رب کی راہ میں نکلتا ہے، شیطان آ کر اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، تو میرے آقا کی حدیثیں بتاتی ہیں علی آ کر شیطان کو بھگا دیتے ہیں اور مومن کو سیدھے راہ پہ لگا دیتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری۔ علی کیا ہیں؟ ہر مومن کے دوست مانتے ہو کہ نہیں؟ مانتے ہیں، ہاں، تو پھر علی کو مشکل کشا بھی ماننا پڑے گا، مانتے ہیں انشاءاللہ۔ کیونکہ جو کہے علی دوست تو ہیں لیکن کام نہیں آتے، دوست تو ہیں لیکن فائدہ نہیں دیتے، دوست تو ہیں تو مدد نہیں کر سکتے، دراصل اس نے پھر ہمارے مولا علی پیر علی مشکل کشا کو مانا ہی نہیں ہے۔ اگر ماننا ہے تو پھر یہاں سے مانو، سچے دوست ہے، سچا دوست ہر مشکل میں کام آتا ہے۔ پھر مولا علی کو سرکار نے مولا بھی فرمایا، حضور نے اپنے دوسرے صحابہ کو بھی مولا فرمایا، بعض کو، لیکن جس شان کے ساتھ مولا علی کی شان میں یہ حدیث آئی ہے، سبحان اللہ، یہ تو بہت ہی مشہور ہے، فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا مولا۔ کا معنی کیا ہے؟ مولا کا معنی کیا ہے؟ مولا کا معنی ہوتا ہے مددگار۔ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، پڑھتے ہیں نا، یا اللہ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلہ پر ہماری مدد فرما۔ مولا کا معنی مدد کرنے والا، مولا تو ہمارا مددگار ہے اور کافروں کے مقابلہ پر ہماری مدد فرما۔ نہیں اعتبار تو دور جانے کی بات نہیں، فضائل اعمال، فضائل اعمال کا باب فضائل درود، فضائل درود کے اندر یہ حدیث لکھی ہے من کنت مولا فعلی مولا، اور آگے لکھا مولا کا معنی مددگار ہے، مشکل کشا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی جعل یوم الجمعۃ سید الایام ولا نعبد ولا نستعین الا ایاہ وهو الذی فرض صلاة الجمعۃ بقوله تعالی اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع والصلاة والسلام علی محمد سید الانام وعلى آلہ واصحابہ الکرام خصوصا علی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین وامام المسلمین ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلی الناطق بالصدق والصواب امیر المؤمنین وامام المسلمین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعلی جامع القرآن کامل الحیاء والایقان امیر المؤمنین وامام المسلمین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وعلی حلال المشکلات والمصائب امیر
أمير المؤمنين وإمام المسلمين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عميه الشريفين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وملجأنا ومأوانا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى كل ملائكتك المقربين، وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إنه تعالى جواد كريم ملك بر